یہ 17 رمضان المبارک 17 بھائی آپ اور ہم تو بیٹھے ہیں نا جی پکی پکائی پر آ گئے، پکی پکائی پر آ گئے کہ کوئی پتہ نہیں کیسے اسلام پہنچا، کیسے دین پہنچا، کیسے ایمان پہنچا، کیسے قرآن پہنچا، کیسے نماز پہنچی، کیسے زکوٰۃ پہنچی، کیسے روزہ پہنچا، کیسے حج پہنچا، کیسے زکوٰۃ پہنچی، فرمایا کیسے صدقہ پہنچا، کیسے قربانی پہنچی، کیسے اللہ کے رسول کی محبت پہنچی، کیسے جنت اور جہنم کے واقعات پہنچے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمیں تو ماں کی گود میں سارا کچھ مل گیا۔ فرمایا اس کے لیے صحابہ نے محنت کی ہے، اس کے لیے صحابہ نے، وہ صحابہ پہ باتیں کرنے والے، اللہ نے ان کو جواب دیا ہے۔ فرمایا 17 رمضان کا دن تھا، جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ فرمایا 17 رمضان المبارک کو ایک مسلمانوں کا سب سے پہلا مقابلہ جو کافروں سے ہوا وہ میدان بدر میں ہوا۔ کہاں ہوا جی؟ ہاں ہماری تاریخ، میں کہتا ہوں نا میرا فلاں باپ ہے، اس کا فلاں باپ ہے، اس کا فلاں باپ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ فرمایا ہماری تاریخ یہ بھی ہے، ہماری تاریخ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو بڑے اسلاف تھے، ہمارے جو بڑے ایمان والے تھے، ہمارے جو بڑے علماء تھے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، ان کی قربانی کیا ہے دین میں۔ فرمایا سب سے پہلے اگر اسلام میں اور دین میں کسی کی قربانی کو دیکھو گے تو سب سے پہلا نام تم کو صحابہ کا نظر آئے گا، پھر صحابہ میں بدر والوں کا نظر آئے گا، پھر فرمایا بدر والوں میں پھر جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کا نام نظر آئے گا۔ فرمایا واقعہ یوں ہوا کہ ابو سفیان مکہ سے سامان تجارت لے کر وہ شام گیا کہ ہم مال فروخت کریں گے، سب عورتوں نے اپنے زیور دیے، اپنا گھر کا سامان دیا، وہ بچوں نے، نوجوانوں نے، بوڑھوں نے، عورتوں نے، سب نے اپنا مال دیا کہ بڑی طاقت کو جمع کیا جائے اور جمع کر کے جہاد کے سامان کو تیار کیا جائے، پھر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے اور ان کو ختم کیا جائے، صفحاتی سے مٹا دیا جائے۔ فرمایا اس گھر سے یہ تجارت کرنے جا رہے تھے۔ فرمایا نبی علیہ السلام کو جب اس کا پتہ لگا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ میدان بدر میں جانا ہے، میدان ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ فرمایا مختصر کرتے ہیں، نبی علیہ السلام چل پڑے صحابہ کو لے کر۔ اب چونکہ نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں آئے تھے تو معاہدہ ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ وہ آج ہم زبان سے بات کر دیتے ہیں لیکن پاسداری نہیں کرتے، کہتے بات کی تھی، وہ اللہ نے کہا اوفو بالعہد، جو زبان سے کہہ چکے ہو اس کو پورا کرو، اس کو پورا کرو، عہد جو اللہ سے کیا ہے اس کو بھی پورا کرو، جو بندوں سے کیا ہے اس کو بھی پورا کرو۔ فرمایا جب نبی علیہ السلام پہنچے، فرمایا بیر عقبہ ایک جگہ ہے 160 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے، جب نبی علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو وہاں پر معائنہ کیا۔ نبی علیہ السلام سپہ سالار بھی تھے، نبی علیہ السلام وقت کے امام بھی تھے، نبی علیہ السلام وقت کے بادشاہ بھی تھے، وقت کے حاکم بھی تھے، وقت کے نبی بھی تھے، فرمایا اور وقت کے مفتی بھی تھے۔ نبی علیہ السلام کے اندر اللہ نے ساری صفات رکھی تھی، لقب تو امی تھا لیکن ساری صفات پڑھنے والوں کی تھی۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے سب کو جمع کیا اور معائنہ کیا کہ کون جا سکتا ہے کون نہیں جا سکتا، صفوں کو دیکھا صحابہ کی، اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کے پاس جو سامان تھا جہاد کا، جو آلات تھے، اس کا معائنہ کیا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اب جب دیکھا، اب چونکہ جو مدینہ منورہ والے تھے، جو انصار مدینہ تھے، ان سے تو معاہدہ ہو رکھا تھا کہ مدینہ میں اگر آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم جان نچھاور کریں گے، آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، لیکن یہ بات تھی مدینہ منورہ سے دور بدر کے مقام پر۔ فرمایا اب نبی علیہ السلام فکر مند تھے کہ ان سے تو معاہدہ ہو رکھا ہے کہ یہ تو ہماری معاونت کریں گے مدینہ منورہ میں، اب تو جہاد بہر ہو رہا ہے، اب کیا کریں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ سب کو جمع کیا تو صحابہ نبی علیہ السلام کے چہرہ کو پڑھنے والے تھے، نبی علیہ السلام کے مزاج کو سمجھنے والے تھے، نبی علیہ السلام کی طبیعت کو سمجھنے والے تھے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ یہ انصار مدینہ سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری۔ تو حضرت سعد جو اوس قبیلے کے سردار ہیں وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے بارے میں فکر مند ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ سنیں، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ جس سے صلح کریں گے ہم اس سے صلح کریں گے، آپ جس سے لڑائی کریں گے ہم اس سے لڑائی کریں گے، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے، آپ جس جگہ جائیں جہاد کے لیے ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا ایک اور صحابی انصار میں سے کھڑے ہوئے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، فرمایا وہ جب کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے بارے میں فکر مند ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل والا کام کریں گے؟ وہ یہودیوں نے نا موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ انت ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جانے، تو جا کے قتال کر، تیرا رب قتال کرے، ہم انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی ہم وہ نہیں ہیں، ہم یہ ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اپنا جان بھی لگائیں گے، اپنا مال بھی لگائیں گے، آپ جہاں جہاد کرو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ نے یہ صحابہ کو جذبہ دیا تھا۔ آج ہمارا جذبہ کیا ہے؟ ہمارا جذبہ یہ ہماری جان بچ جائے، ہمارا مال بچ جائے، ایمان کا جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، اسلام کا جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے۔ یہ جذبہ صحابہ کا نہیں تھا، یہ جذبہ صحابہ کا ہاں اتنا غریب فقر و فاقہ میں، تنگ دستی میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے گئے۔ پھر ایک اور جذبہ دیکھو، ہمارے بچے بیٹھے ہیں نا جی، ہمارا بچہ وہ کرکٹر بنے گا جی، عالمی چیمپئن ہے، ہاکی کا پلیئر بنے گا، ہمارا بچہ اعزاز لے گا، گولڈ میڈل لے گا۔ وہ صحابہ کے بچے پتہ کیسے تھے؟ فرمایا جب میدان بدر پہلا مارکا ہوا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفوں کو معائنہ کیا، فرمایا دیکھا کہ اس میں رافع بن خدیج چھوٹا بچہ ہے،
برا بن عازب چھوٹا بچہ ہے, اسامہ بن زید چھوٹا بچہ ہے, عمیر بن ابی العاص چھوٹا بچہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ واپس چلے جاؤ. کیا کہا؟ واپس چلے جاؤ. تو یہ کہنے لگے واپس نہیں جائیں گے. واپس عمیر بن عاص ایک صحابی ہیں, ان کے بھائی نے پوچھا کیوں چھپ رہے ہو, کیوں چھپ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چھپ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے دیکھ لیں گے, مجھے دیکھ لیں گے تو کہیں گے تو چھوٹا ہے, تو جہاد سے واپس چلا جا. وہ ہمارے بچے تو چھپتے تھے اس لیے کہ ہمیں کہیں جانا نہ پڑے. ہمیں کہیں, آج کوئی کہے نا باپ, یا باپ کو کہہ دو یار بچے کو کوئی نماز پڑھ, کہتا ہے میرا کہنا نہیں مانتا, میرا اوے صحابہ کے بچوں کی تربیت ایسی تھی کہ نبی خود کہہ رہے ہیں کہ جہاد میں نہ جاؤ, وہ اپنے پاؤں کی انگلیوں پہ کھڑے ہو کر اپنے قد کو اونچا کرتے ہیں کہ ہم عمر میں بڑے ہیں, ہمارا قد بڑا ہے, ہم تلوار اٹھا سکتے ہیں, ہم مقابلہ کریں گے. صحابہ کے بچے ایسے تھے. فرمایا نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرو, اور فرمایا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. 313 کی تعداد تھی صحابہ کی. کتنی؟ 313 کی تعداد کس کی تھی؟ صحابہ کی. اور اس وقت ساری طاقتیں کفر کی اکٹھی تھی, 1000 تعداد تھی کافروں کی. فرمایا صحابہ کے پاس 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے. کتنا؟ 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے. اور کافروں کے پاس فرمایا 700 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے, اور ان کے زیرہ بھی تھی, آلات جہاد بھی تھا, سارا کچھ تھا. فرمایا مقابلہ ہوا. اب جب پہنچے نبی علیہ السلام میدان پر پہنچے, اب نبی علیہ السلام کا پتہ کام کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کا ایک کام تھا. کیا؟ جو اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, ایمان والو اللہ کو پکارو, اللہ تمہاری دعا کو قبول کرتا جائے گا. نبی علیہ السلام کا ایک کام تھا, جب بھی کوئی مسئلہ آتا اللہ سے مانگتے تھے. کس سے؟ ہم پہلے کسی اور سے مانگتے ہیں, جب کام نہ بنے پھر اللہ سے مانگتے ہیں. نبی علیہ السلام نے یہ سبق دیا کہ پہلے اللہ سے مانگو. کس سے مانگو؟ اللہ تمہارے مسئلے حل کرے گا. فرمایا ادعونی استجب لکم. فرمایا نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کرنا شروع کی کہ یا اللہ, اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. اے اللہ اگر اس جماعت کو, اس پاک جماعت کو, صحابہ کی مقدس جماعت کو, اللہ ان مجاہدین کو, اے اللہ ان جہاد کرنے والوں کو, اے اللہ ان قربانی کرنے والوں کو, ان جانثاروں کو, ان حبداروں کو اگر اللہ آپ نے ہلاک کر دیا, اللہ پھر آپ کی قیامت تک عبادت نہ کی جائے گی. یہ نبی اسلام نے صحابہ کے بارے میں کہا تھا. یہ ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ بدر والوں کا احسان ہے ہم پر, یہ صحابہ کے احسان ہے ہم پر. آج صحابہ پہ باتیں کرتے ہیں, جو جس کا جی چاہتا ہے بات کرتا ہے. وہ صحابہ پہ بات کرنا کوئی آسان کام ہے؟ فرمایا وہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. حضرت صدیق ساتھ تھے. ان حضرت صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ترس کھایا کہ مجھے رام آ رہا ہے, اتنا آپ رو رہے ہیں, اتنا تڑپ رہے ہیں, اتنی دعا مانگ رہے ہیں, اللہ آپ پر رام کرے گا, اللہ آپ کی مدد کرے گا. فرمایا صبح تک نبی علیہ السلام دعا میں لگے رہے. کس میں لگے رہے؟ دعا میں لگے. پھر اللہ نے فرمایا کہ نبی جی ہم آپ کے لیے 1000 فرشتہ بھیجیں گے. کتنا؟ 1000 فرشتہ. تو نبی علیہ السلام پھر دعا کرتے رہے. اللہ نے فرمایا نبی جی بثلاثۃ آلاف, اب 3000 فرشتے کر دیے ہیں. پھر نبی علیہ السلام دعا کرتے رہے. اللہ نے فرمایا نبی جی بخمسۃ آلاف, اب 5000 فرشتے کر دیے ہیں. کتنے؟ 5000 فرشتے کر دیے ہیں. نبی علیہ السلام پھر بھی دعا کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں, ان کی سنت یہ ہے کہ جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل امین آئے, کہا کہ اے خلیل, اے اللہ کے دوست, اگر آپ کو آگ کو بجھا دوں, آپ اللہ سے مانگو تو صحیح. وہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ حسبی اللہ, میرا اللہ مجھے کافی ہے, میرا اللہ میری حالت کو دیکھ رہا ہے, میں اپنے اللہ کو ساتھ کرنا چاہتا ہوں, تمہیں ساتھ نہیں کرنا چاہتا. ہاں اگر اللہ نے بھیجا ہے پھر میری مدد کرو, اگر خود آئے ہو تو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. تو اللہ کے نبی کے دل میں بھی یہ جذبہ تھا. فرمایا اللہ 5000 فرشتے نہیں, مدد تیری چاہیے, مدد. فرمایا ومن نصر الا من عند اللہ. فرمایا جب اللہ نے آیت اتاری کہ مدد تو اللہ ہی کرے گا, مدد تو, پھر نبی اسلام تیار ہو گئے, خوش و خرم ہو گئے. فرمایا پھر میدان جہاد میں مقابلہ شروع ہوا. اب ادھر سے عتبہ آیا, شیبہ آیا, ولید آیا, 3 آئے, اور ادھر سے معوذ گئے, عوف گئے, اور عبداللہ بن رواحہ گئے. یہ 3 پہنچے, مقابلہ کرنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اور قبیلے سے ہیں. انہوں نے کہا آپ سے ہماری کوئی غرض نہیں, قریش والوں کو بھیجو. کس کو بھیجو؟ ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے, کام اچھا ہو تو اپنا بیٹا آگے, کام خطرناک ہو مشکل ہو تو دوسرے کا بیٹا آگے, دوسرے کا. اور نبی علیہ السلام کی بات سن, نبی علیہ السلام نے حضرت عبیدہ بن حارث کو, حضرت حمزہ سید الشہداء اپنے چچا کو, اور علی اپنے داماد کو, حضرت علی ابن طالب ابو طالب کے بیٹے کو, ان تینوں کو آگے کیا. یہ نبی علیہ السلام کا کام ہے کہ اسلام پر اپنی اولاد کو آگے کرتے تھے, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے پہ چھری چلائی. ہاں اپنی اولاد کو آگے کرتے تھے. فرمایا جب وہ پہنچے, مقابلہ ہوا تو 2 کو تو جہنم وصل کر دیا. عتبہ مارا گیا, عتبہ نہیں شیبہ مارا گیا, ولید مارا گیا. فرمایا اب جو عتبہ تھا وہ بچ گیا, عبیدہ بن حارث وہ زخمی ہو گئے. کیا ہو گئے؟ توجہ کرنا, 5-10 منٹ اوپر لیں گے لیکن بات کو پورا کرنا ہے. فرمایا عبیدہ بن حارث, فرمایا وہ زخمی ہوئے تو حضرت علی نے جمع ہو کر اور حضرت حمزہ نے
उत्बा को, उस उत्बा का काम तमाम कर दिया। फरमाया हज़रत उबैदा बिन हारिस, फरमाया नबी अस्सलाम के पास लाए गए ज़ख्मी हालत में, नबी अस्सलाम के पाँव के मुबारक नीचे सोए हुए थे और अर्ज कर रहे थे कि अल्लाह के नबी मैं शहादत से महरूम हो गया हूँ, वो जो तलवार चली वो मेरी गर्दन कटी नहीं, मैं शहादत से महरूम हो गया हूँ। तो अल्लाह के नबी फरमाया नहीं नहीं तू शहीद है, तू क्या है? तो हज़रत उबादा बिन हारिस ने एक जुमला कहा जो जिसको तारीख याद रखती है, फरमाया अगर अबू तालिब अब जिंदा होते तो अबू तालिब ये कहते कि सबसे ज्यादा मुस्तहिक इस शेर का मैं हूं कि वनुस्लिमुहु हत्ता नुसरहु हौलहु वनज़लु अबनाइना वल हलाइलु। फरमाया हम नबी अलैहिस्सलाम को किसी के सपुर्द नहीं करेंगे अगरचे हमारी जान चली जाए। फरमाया हम अपनी बच्चों की परवाह नहीं करेंगे, अपनी बीवियों की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को किसी के सपुर्द नहीं करेंगे। ये सहाबा का जज्बा था, ये सहाबा का। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम जब मैदान पूरा बन गया, नबी अलैहिस्सलाम नीचे उतरे, फरमाया मट्टी ली अपने हाथ में मुट्ठी में, उस पर कुछ पड़ा और पढ़कर ऐसे फेंका, फरमाया सारी काफिरों की आंखों में अल्लाह ने वो मट्टी पहुंचा दी। फरमाया सारे अंधे हो गए और सारे शिकस्त खाकर भाग गए। अल्लाह इसको कहते वमा रमीता इज़ रमीता वलाकिन अल्लाह रमा। फरमाया नबी जी जो आपने मट्टी फेंकी थी वो आपने नहीं, अल्लाह ने फेंकी थी। किसने फेंकी थी? अल्लाह ने। अल्लाह ने ये मकाम दिया किसको? नबी अलैहिस्सलाम को और नबी अलैहिस्सलाम की जमात में। आज भी अल्लाह इसके लिए वो नुसरत उतार सकते हैं जो सहाबा पर उतारी थी। तो सारे नियत करते हो। अब क्या जज्बा बना? ये बात सुन के चले जाओगे या कोई जज्बा भी बना है? क्या जज्बा बना है? और क्या जज्बा बना है कि बच्चों को दीन के लिए कुर्बान करना है, अपने आप को दीन के लिए। ये नहीं है कि जब दीन की कुर्बानी की बारी है तो दूसरे आगे खुद पीछे, और जब माल की बारी है तो खुद आगे दूसरे पीछे। नहीं, दीन की बारी है तो खुद आगे, माल की बारी है तो खुद पीछे। ये तरीका रखा है अल्लाह के रसूल ने। अब बात तो बहुत लंबी थी, आगे एक बात भी अर्ज करनी थी।